آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبوت محمدیہ اور اس کی نشانیاں، اس کے معجزات. آپ نے اس مضمون کے تحت حضور کی ذات، حضور کا علم، شخصیت، آپ کے اخلاق، کردار اور ساتھ ساتھ آپ کی امت کے علوم، ان کے صلحاء کے کرامات، ان تمام چیزوں کو اللہ کے معجزے میں شمار فرمایا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جیسا کوئی نبی نہیں آیا اور آپ کے جیسے علوم رکھنے والے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے. اس طرح آپ کی امت کا جو مقام دیگر قوموں کے مقابلے میں ہے وہ کسی اور قوم کو نہیں رہا. اس طرح جو صلحاء آپ کی امت میں پیدا ہوئے، ایسے اس درجے کے کسی زمانے میں انبیاء پیدا ہوا کرتے تھے. فرماتے ہیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من آیاتہ، حضور کی سیرت اللہ کا معجزہ ہے. اخلاقہ، اقوالہ، افعالہ، شریعتہ من آیاتہ، آپ کے اخلاق، اقوال، افعال، شریعت اللہ کے معجزے میں سے ہے. امتہ من آیاتہ، آپ کی امت بھی اللہ کا معجزہ ہے. علم امتہ و دینہ من آیاتہ، اور اللہ آپ کے امت کا علم اور امت کا دین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کرامات الصالح امتہ من آیاتہ، اور آپ کی امت کے صلحاء کی کرامتیں جو خرق عادت، خلاف عادت چیزیں غیر نبی کے ذریعے سے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبکہ وہ رب کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو، دین پر چلنے والا. ورنہ غیروں سے بھی خرق عادت چیزیں وجود میں آتی ہیں ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے، جس کو جو ہے استدراج کے نام سے جانا جاتا ہے. وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِتَدَبُّرِ سِیرَتِهِ، یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں آپ کی سیرت میں تدبر کرنے سے، ولادت سے لے کر بعثت کے درمیان تک. من حین بعث ولد الی ان بعث ومن حین بعث الی ان مات، اور بعثت سے موت تک کے درمیان کی زندگی کے درمیان سیرت میں غور کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے. وتدبر نسبہ وبلدہ واصلہ وفصلہ، آپ کی کے نسب، آپ کے شہر اور آپ کی اصل یعنی آپ کا نسب نامہ، اور فصل آپ کی جو بات کی نسلیں چلیں، یعنی آپ کے اصول اور فروع میں غور و خوض کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے. فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْرَفِ أَهْلِ الْأَرْضِ نَسَبًا، آپ روئے زمین میں سب سے زیادہ شریف النسب تھے. من صمیم صلات ابراہیم الذی جعل اللہ فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، آپ ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کے خالص حصے سے تھے جن کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو، کتاب کو رکھ دیا تھا. فلم یأتی نبی من بعد ابراہیم الا من ذریتہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا مگر ان کی ذریت میں سے، یعنی جتنے بھی نبی آئے سب آپ کی نسل میں سے تھے. وجعل له ابنین اسماعیل و اسحاق، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام بنائے. وذکر فی التوراۃ ھذا وھذا او ذکر، اور تورات میں ان کا بھی اور ان کا دونوں کا تذکرہ آیا ہے. وبشر فی التوراۃ بما یکون من ولد اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، نسل سے جو پیدا ہوگا، تورات میں اس کی بشارت دی گئی ہے. ولم یکن فی ولد اسماعیل من ظہر فیما بشرت بہ النبوات غیرہ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جس کی بشارت نبوتوں نے دی ہے. ودعا ابراہیم لذریۃ اسماعیل بان یبعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لیے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے درمیان، ان کے اندر ایسا رسول پیدا فرمائے منہم جو انہی میں سے ہو. ثم من قریش صفوت بنی ابراہیم، بنی ابراہیم کا منتخب حصہ چنیدہ قریش سے پھر ہو. ثم من بنی ہاشم صفوت قریش، پھر قریش کا منتخب بنی ہاشم سے ہو. ومن مکہ ام القریٰ، اور مکہ سے ہو جو تمام بستیوں کی جڑ ہے، اصل ہے. وبلد البیت، اور اس گھر کے شہر کا ہو جس کو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. ودعا الناس الی حجہ، اور لوگوں کو اس کی حج کی دعوت دی ہے. ولم یزل محجوجا من عہد ابراہیم، اور عہد ابراہیم سے برابر اس کا حج کیا جاتا رہا ہے. مذکوراً، اس کا ذکر بھی ہے انبیاء کی کتابوں میں بأحسن وصف، حسین ترین انداز و بیان میں. وَكَانَ مِنْ أَكْمَلِ النَّاسِ تَرْبِيَةً وَنَشْأً، آپ سب سے کامل تربیت اور نشو و نما والے انسان تھے. وَلَمْ يَزَلْ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ وَالْبِرِّ وَالْعَدْلِ وَالْمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَرْكِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَكُلِّ صِنْفٍ مَذْمُومٍ، آپ معروف مشہور تھے سچائی میں، نیکی میں
عدل و انصاف میں، اعلیٰ اخلاق میں، اور فواحش کو چھوڑ دینے میں، ظلم نہ کرنے میں، اور ہر بری صفت کو چھوڑ دینے میں. سمجھ ہماری بات؟ مشہودا لہ بذالک، اور اس کی آپ کے حق میں اس بات کی گواہی ان لوگوں کے پاس تھی، عند جمیع، ان تمام لوگوں کے پاس تھی، من یعرفہ، جو آپ کو جانتے تھے، قبل النبوہ، نبوت سے پہلے، وممن آمن بھی، اور ان کے یہاں بھی جو آپ پر ایمان لے آئے، وکفر بعد النبوہ، اور نبوت کے بعد آپ کا انکار بھی کیا، کفر بھی کیا. لا يعرف له شيء يعاب به، لا في اقواله ولا في افعاله ولا في اخلاقه، آپ کے تعلق سے کوئی عیب دار چیز نہیں جانی پہچانی گئی، نہ تو اقوال کے اندر، نہ افعال کے اندر، اخلاق کے اندر. ولا جرت علیہ کذبۃ مقت، نہ آپ کے خلاف کوئی جھوٹ محفوظ کیا گیا، ولا ظلم، اور نہ ہی ظلم، اور نہ ہی فحش عمل اور قول. کان خلق، خلق نہیں، خلق یعنی تخلیق، ظاہری بناوٹ کو خلق سے تعبیر، اور خلق اندرونی عادات کو خلق کہتے. کان خلق القرآن انک لعلی خلق عظیم، تو خلق یہاں مراد ہے یعنی ظاہری بناوٹ، آپ کی تخلیق اور آپ کی صورت، من اکمل الصور و اتمیہا، کامل ترین اور مکمل ترین صورت تھی، واجمعها للمحاسن الدالة علی کمالہ، اور آپ کے کمال پر دلالت کرنے والی تمام خوبیوں کی جامع تھی. وکان امیا من قوم امیین، اور آپ ناخواندہ قوم میں سے ناخواندہ تھے، ان پڑھ تھے. لا یعرف لا ہوا ولا ہم، نہ آپ جانتے تھے نہ وہ کچھ جانتے تھے. ما یعرف اہل الکتاب التوراۃ والانجیل، جسے اہل کتاب تورات اور انجیل والے جانتے اور پہچانتے تھے. ولم یقرأ شیئا من علوم الناس، اور آپ نے لوگوں کے علوم میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا. ولا جالس اہلها، اور نہ علوم کے حاملین اہل علم کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کی تھی. ولم يدعي نبوة الا ان اکمل اللہ له 40 سنة، اور آپ نے 40 سال مکمل ہونے تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. آپ نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کے 40 سال مکمل فرما دیے. سن ہماری عبارت. فاتح بامر هو اعجم الامور واعظمها، اور آپ ایسے معاملے کو لے آئے جو عجیب ترین اور عظیم ترین معاملہ تھا. وبکلام، اور ایسا کلام پیش فرمایا، لم يسمع الاولون والآخرون بنظیرہ، جس کی نظیر پہلے اور بعد کے لوگوں نے نہیں سنی تھی. سن ہماری بات. واخبرنا بامر، اور ہمیں ایسی چیز کی خبر دی، لم یکن فی بلدہ وقومہ من یعلم مثلہ، کہ آپ کے شہر میں اور آپ کے قوم میں کوئی اس جیسا معاملہ نہیں جانتا پہچانتا تھا. ولم يعرف قبلہ ولا بعدہ، لا فی مصر من الانصار ولا فی عصر من الآثار من اتی بمثل ما اتی به، آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی شہر میں اور کسی زمانے میں ایسا شخص نہیں جانا پہچانا گیا جو آپ جیسی چیز پیش کیا ہو، لایا ہو. من اتی بمثل ما اتی به، وہ پیش کیا ہو، لایا ہو جو آپ نے پیش کیا ہے. ولا من ظہر کظہوری، اور نہ ایسا شخص جانا گیا جو آپ کی طرح غلبہ حاصل کیا ہو. ولا من اتی من العجائب والآیات، اور نہ ایسے عجیب و غریب اور ایسے معجزات پیش فرمائے جو آپ نے پیش فرمائے. ولا من دعا الی شریعت اکمل من شریعتہ، اور نہ آپ کی شریعت سے کامل ترین شریعت کی طرف دعوت دی. ولا من ظہر دینہ علی الادیان کلہا، اور نہ ایسا شخص جانا پہچانا گیا جس کا دین تمام دینوں پر غالب آ گیا ہو، علم کی وجہ سے، حجت و دلیل کی بنیاد پر، اور طاقت، ہاتھ کی طاقت ہو اور جو ہے دیگر طاقت ہو، کظہور ہی، آپ کے ظہور اور غلبے کی طرح سے. ثم انہ اتبعوا اتباع الانبیاء، پھر آپ کی پیروی نبیوں کی پیروی کرنے والوں کی، یعنی جن لوگوں نے ہمیشہ نبیوں کی پیروی کی وہی آپ کے پیروکار تھے. وہ کون تھے؟ وہم ضعفاء الناس، وہ کمزور ترین لوگ تھے. وکذبوا اہل الریاست، اور اہل ریاست حکومت والوں نے آپ کی تکذیب کی، عادوہ، آپ سے دشمنی کی. وسعوا فی ہلاکہ وہلاک من اتبعہ بکل طریق، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہلاک کرنے میں ہر طرح سے کوشش کی. کما کان الکفار، جیسا کہ کفار یفعلون بالانبیاء واتباعہم، نبیوں ان کی متبعین اور پیروکاروں کے ساتھ کیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ والذین اتبعوہ، اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، پیروی کی، لم یتبعوہ لرغبت، کسی لالچ کی وجہ سے پیروی نہیں کی، ولا لرہبت، اور نہ کسی خوف کی وجہ سے کی. فإنہ لم یکن عندہ مال یعطیہ، آپ کے پاس مال تو تھا نہیں کہ انہیں دے دیتے. ولا جہاد، اور نہ ہی علاقے تھے، گوشے اور کنارے تھے، یولیہم ایہا، جس کی انہیں ذمہ داری سونپ دیتے. ولا کان لہ سیف، اور نہ آپ کے پاس تلوار تھی، بل کان السیف والمال والجاہ مع اعدائہ، بلکہ تلوار، مال اور جاہ و حشمت دشمنوں کے ساتھ تھی.
وقد آدوا اتباعه بانواع الاذى، ان لوگوں نے آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. وہم صابرون، وہ سب صبر کرنے والے، محتسبون، ثواب کی امید رکھنے والے تھے. لا يردون عن دینہم، اور اپنے دین سے پھرنے والے، مرتد ہونے والے نہیں تھے. لما خلط قلوبہم من حلاوت الایمان والمعرفہ، ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت اور معرفت الہی پیوست ہو جانے کی وجہ سے. وكانت مکہ یحجها العرب من عہد ابراہیم، عہد ابراہیم سے مکہ کا حج اہل عرب والے کیا کرتے تھے. فتجتمع فی الموسم قبائل العرب، موسم حج میں عرب کے قبیلے اکٹھا ہوتے تھے. فیخرج الیہم، آپ ان کی جانب نکلتے. یبلغہم الرسالہ، ان تک پیغام خدا پر پہنچاتے. ویدعوہم الی اللہ، اور ان کو اللہ کی دعوت دیتے. صابرا علی ما یلقاہ من تکذیب المکذب وجفاء الجافی واعراض المعرض الی ان اجتمع باہل یثرب، اس تکلیف یا اس صابرا، صبر کرتے ہوئے جھٹلانے والے کی جھوٹ اور بے رخی کرنے والے کی بے رخی اور اعراض کرنے والوں کے اعراض کا سامنا کرتے ہوئے، اس پر صبر کرتے ہوئے آپ ان کو دعوت دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی ملاقات اہل یثرب سے ہو گئی، مدینہ والوں سے ہو گئی. وکانو جنان یہود، اور وہ لوگ یہودیوں کے پڑوسی تھے. قد سمعوا اخبارہ، اور ان لوگوں نے آپ کی خبریں ان سے سنی تھی. عرفوا، اور آپ کو جان پہچان لیا تھا. فلما دعاہم، جب آپ نے ان کو بلایا، دعوت دی. علموا، جان لیا. انہ النبی المنتظر، یہی وہ نبی جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. الذی تخبرهم بهم الیہود، جن کی انہیں خبر یہود دے رہی ہیں. وکانوا قد سمعوا من اخبارہ، انہوں نے آپ کی خبروں میں سے وہ باتیں سن رکھی تھی جس کے ذریعے سے آپ کے مقام کو جان پہچان لیا. ما عرفوا به مكانته فإن أمره كان قد انتشر بعضها في بضع عشرة سنة، یقیناً آپ کا معاملہ اور آپ کا دین 13 سال کی مدت کے اندر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا اور پھیل گیا. فآمنوا به، چنانچہ ان لوگوں نے آپ پر ایمان لایا. وتابعوا، آپ کی جو ہے اطاعت کی یا آپ سے بیعت فرمائی آپ کی ہجرت پر اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کرنے پر. الی بلدی، اپنے شہر کی جانب، کہ وہ حضور جب ہجرت کریں گے، صحابہ کرام ہجرت کریں گے تو آپ ان کی کیا کریں گے؟ مدد فرمائیں گے. اس پر انہوں نے بیعت فرمائی. وعلی الجہاد معہ، حضور کے ساتھ جہاد کرنے پر. فہاجر ہوا من اتبعہ الی المدینہ، تو آپ نے اور آپ کے متبعین پیروکاروں نے مدینہ کی جانب ہجرت فرما لی. وبہا ای بالمدینہ المہاجر الانصار، اور مدینہ کے اندر ہی مہاجر الانصار رہے. لیس فیہم من آمن برغبۃ دنیویہ ولا برہبۃ، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو دنیاوی لالچ سے ایمان لایا ہو اور نہ ہی کسی خوف سے ایمان لایا. الا قلیل من انصار، مگر کچھ انصاری. اسلموا فی الظاہر، ظاہر میں وہ اسلام لے آئے. ثم حسن اسلام بعضهم، پھر ان میں سے بعض کا اسلام خوب سے خوب تر ہو گیا. ثم اذن له فی الجہاد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ جہاد کی اجازت دی گئی. ثم امر به، پھر حکم دیا گیا. ولم يزل قائما بامر اللہ تعالی على اکمل طریقۃ واتمها من الصدق والعدل والوفاء، اور آپ برابر مسلسل اللہ کے حکم کو قائم و دائم رکھے رہے، مکمل طریقے پر، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ. لا يحفظ له كذبۃ واحدہ ولا ظلم لاحد، آپ کا کوئی جھوٹ محفوظ ریکارڈ میں نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا ریکارڈ میں ہے. ولا غدر باحد، اور نہ کسی کے ساتھ غداری اور خیانت. بل کان اصدق الناس، بلکہ سب سے زیادہ سچے، انصاف پسند. عادلہم، انصاف پسند. واوفاہم بالعہد، اور عہد کے پاسدار تھے. ما اختلاف الاحوال علیہ، آپ نے اپنے اوپر مختلف حالات آنے کی وجہ سے، جیسے جنگ کا ہونا، صلح کا ہونا، خوف و امن کی حالت کا ہونا، اور مالداری اور فقر کی حالت کا ہونا، قلت اور کثرت کی حالت میں ہونا. وظہورہ علی العدو تارۃ وظہور العدو علیہ تارۃ، کبھی دشمن پر آپ کے غالب ہونے کی حالت اور کبھی آپ پر دشمن کے غالب ہونے کی حالت. وہو علی ذلک کلہ، اور ان تمام حالات کے باوجود ملازم لاکمل الطرق واتم، آپ کامل ترین طریقے کو پکڑے ہوئے تھے، اس پر کاربند تھے. حتی ظہرت الدعوت فی جمیع اہل الارض العرب التي كانت مملوءة من عباد الاوثان، یہاں تک کہ دعوت محمدیہ، دعوت الہیہ سرزمین عرب کے اندر پھیل گئی، غالب آ گئی، جو سرزمین عرب بتوں کی پرستش سے اور کاہنوں کی خبروں سے بھری ہوئی تھی. وطال مخلوق فی الکفر بالخالق، اور خالق کے ساتھ کفر میں مخلوق کی اطاعت سے بھری ہوئی تھی. وصف کی دماء المحرمہ، مقدس خونوں کو بہانے اور گرانے سے بھری ہوئی تھی.
وقاطعۃ الارحام اور رشتوں ناتوں کو کاٹنے ختم کرنے سے بھری ہوئی تھی۔ لا يعرفون آخرة ولا معادا، وہ نہ آخرت سے واقف تھے اور نہ بعد کی دوبارہ زندگی سے واقف تھے۔ فصاروا على اعلم اہل الارض، وہ زمین والوں میں سب سے زیادہ علم والے ہو گئے، سب سے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ عدل اور انصاف پسند ہو گئے۔ وافضلهم، اور افضل ترین ہو گئے۔ حتی ان النصارى لما رأوهم، یہاں تک کہ عیسائیوں نے جب ان کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، دیکھا ان کو، حین قدم الشام، جب وہ شام آئے، قالوا، تو انہوں نے کہا کیا، ما كان الذين يصحبوا المسيح بافضل من هؤلاء، کہ مسیح کے اصحاب، مسیح کے صحابہ، مسیح کے ساتھ رہنے والے ان لوگوں سے افضل نہیں تھے۔ ابن تیمیہ کی شخصیت عجیب و غریب شخصیت ہے، علم کے ساتھ ساتھ تدین، تقوی اور پاکیزگی، عبادات اور بالخصوص فتوے کی دنیا میں آپ کا ایک مقام ہے۔ آپ کی فتوے کی کتاب آپ کے مرنے کے بعد تدوین میں آئی، آپ کو آپ کے معاصرین نے مخالفت کے ذریعے سے حکومت تک رسائی حاصل کی اور آپ آخرکار حکومت کے نگاہ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ کا علمی شوق اتنا زیادہ تھا کہ آپ اس قید خانے کے اندر دیواروں پر فتاوی لکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگردوں نے، آپ کے جو ہے چاہنے اور پڑھنے والوں نے ان دیواروں سے آپ کے علوم کو اخذ کیا، اس کو جمع کیا، اور آپ آج تقریباً 25 سے 35 جلدوں کے درمیان فتاوی ابن تیمیہ کے نام سے کتاب دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ 6 صدی، 7ویں اور 8ویں صدی کے بیچ کے ہیں۔ آپ لکھا ہوگا آپ کتاب کے اندر کہ 667 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 728 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً کل ملا جلا کر 50 سال کے آس پاس کا وقفہ ملا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن علم کا جو آپ نے جھنڈا بلند کیا اور جو آپ نے کارنامے انجام دیے وہ انسانی خیال سے، انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے 1 منٹ کی قدر کرتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں، جو بڑی بڑی زندگیاں ناکافی ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا کہ آپ تقریباً ایک دن میں تقریباً 50 سے 60 صفحے خود کتاب تصنیف کر دیا کرتے تھے، 50 سے 60 صفحے کتاب لکھ دیا کرتے تھے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں 50-60 صفحے مطالعہ کرنا لوگوں کو مشکل ہے، جبکہ آپ تصنیف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی پر ایک کتاب ابن تیمیہ کے نام سے کسی نے لکھی ہے، بہت